अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। बैक टू सब वर्ड की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुलेटिन लिस्ट पर। तो सबसे पहले हम अपने कंटेंट्स चेक कर लेते हैं कि हम बात कर रहे थे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की। तो इसके अंदर हमने इस तरह किया था: पैराग्राफ इंडेंटेशन, अलाइनमेंट, शेडिंग, बॉर्डर्स और लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग पर हम बात कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू हो रहा है लिस्ट पर। ठीक है, लिस्ट होम टैब पर हमारा पैराग्राफ के अंदर लिस्ट का भी एक छोटे थोड़े से ऑप्शन पड़े होते हैं, तो आज हम उनको यूटिलाइज करना सीखेंगे। ठीक है। तो लिस्ट की सबसे जो पहली टाइप है वो आती है बुलेट में, जैसा कि आप देख सकते हैं उसके साथ एक बुलेट डली हुई है। ठीक है, तो ये बुलेट लिस्ट है। ठीक है, उसके बाद नंबर लिस्ट है। ठीक है, उसके साथ नंबर है, उसके साथ मल्टी लेवल लिस्ट यानी लिस्टों के लेवल हैं। तो आज हम बुलेट लिस्ट पर बात कर रहे हैं। ये देखें, सारी लिस्टों के साथ बुलेट्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके से हम अपनी जो लिस्टें हैं, ठीक है, तो उनको बुलेट लिस्ट को आज के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लिस्टों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि मैंने इस तरह बात की थी अपनी दूसरे की बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश के अंदर, तो वहाँ मैंने आपको सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स के अंदर, स्पेशली पैराग्राफ्स की जब बात कर तो उसके अंदर मैंने एनुमरेशन पर आप लोगों को जोर दिया था कि एनुमरेशन यानी उनको जो हमारे कुछ कंटेंट्स हैं उनको लिस्टों के अंदर लेकर आना या एनुमरेट करना एक बहुत ज़रूरी अमल है। ठीक है, तो उस सारे अमल के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लिस्ट की, तो इसलिए हम लिस्ट का टॉपिक कवर कर रहे हैं और लिस्ट हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये अमूमन हमारी जो बुलेटिन लिस्ट है ये अमूमन इस तरह होता है कि उन तमाम चीज़ों को जिनको हम लिस्ट की शक्ल में लाना चाहते हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन बुलेट लिस्ट, नंबर लिस्ट और मल्टी लेवल लिस्ट क्यों चाहिए होती है, ये डिफरेंट क्यों है। बुलेट लेवल लिस्ट हमें उन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है जिनके अंदर एक आर्डर नहीं होता या जिनकी कोई ख़ास तरतीब नहीं होती। ठीक है, ठीक है। तो अगर आर्डर है तो नंबर लिस्ट है, अगर बगैर आर्डर के हैं तो हम उनके लिए बुलेट लिस्ट यूज़ कर लेते हैं कि उसमें बुलेट्स के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, आइटम्स को। ठीक है, अगर इस तरह है कि हमारे आइटम्स की आर्डर नहीं है तो फिर तो बुलेट लिस्ट ठीक है, नहीं तो हमें अल्टरनेटिव लिस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बुलेट लिस्ट में क्या होता है, बुलेट लिस्ट में हमारी जो लिस्ट के आइटम होते हैं या जो हमारी लिस्ट के आइटम होते हैं वो अमूमन छोटे से आइकन जैसे डॉट्स हो गए, जिस तरह यहाँ एक डॉट्स हैं, सर्कल्स हैं। ठीक है, उसके अलावा डायमंड्स हो सकते हैं या इस तरह की चीज़ों के साथ रिप्रेजेंट किया होता है। ठीक है, नंबर लिस्ट में नंबर्स के साथ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बुलेट्स के अंदर लेवल होते हैं, लेवल 1 पर होती हैं, लेवल 2 पर लेवल होते हैं लिस्टों के, तो उन पर हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि बुलेट लिस्ट बनाने का तरीका। ठीक है, और जो हमारा ऑलरेडी टेक्स्ट हुआ पड़ा है, ठीक है, उसको बुलेट लिस्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, और हम इस तरह कर सकते हैं कि बुलेट लिस्ट के स्टाइल को चेंज करना और बुलेट लिस्ट के अंदर लेवल बनाना और बुलेट लिस्ट के अंदर स्पेशल किस्म के सिंबल का बनाना। ठीक है, और इसके अलावा हम तस्वीरों वगैरह को भी बुलेट लिस्ट के अंदर तस्वीर यानी जहाँ बुलेट्स हैं वहाँ पिक्चर्स वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह कर देते हैं कि बात कर लेते हैं बुलेट लिस्ट की। तो बुलेट लिस्ट बनाने की, बुलेट लिस्ट बनाने का जो मेन मकसद ये होता है कि हम इस तरह कर लेते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो मेजर पॉइंट्स होते हैं तो हम उनकी तरफ लोगों को इस तरह कर लेते हैं कि उनकी अटेंशन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो बुलेट लिस्ट है। ठीक है, तो बुलेट लिस्ट बनाने के लिए हम इस तरह कर लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस तरह कर लेते हैं कि एक डॉक्यूमेंट है जो कि मेरे पास ऑलरेडी ओपन हुई पड़ी होगी, तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारे अलाम नाम की एक डॉक्यूमेंट ओपन हुई पड़ी है जिसका ऊपर टाइटल शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इस तरह कर लेता हूँ कि ये जो हमारे अलार्म लिस्ट है, ठीक है, इसके नीचे ये जो लाइनें हैं, ठीक है, ये मैं लिस्ट की फॉर्म में, बुलेट लिस्ट की फॉर्म में लेकर आता हूँ। तो देखें, जैसे कि हमने पैराग्राफ की तकरीबन सारी चीज़ें हमने यहाँ तक कवर कर ली है, फॉन्ट्स और पैराग्राफ्स की। अब बात ये 3-4 चीज़ें रह गई थी। ठीक है, ये मल्टी लेवल लिस्ट हो गई, ये हमारी नंबर लिस्ट, नंबरिंग होगी, और ये हमारी बुलेट लिस्ट है। ठीक है, तो ये बुलेट लिस्ट के ऊपर क्या लिखा होता है, क्रिएट्स अ बुलेट लिस्ट। ठीक है, तो एरो दबाकर इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इस मतलब किसी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर रहा बल्कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी बुलेट लिस्ट है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली बुलेट लिस्ट है, तो ये हमारी बुलेट लिस्ट हो गई है। ठीक है, अब बुलेट लिस्ट यहाँ तक तो हो गई है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक बड़ा अच्छा फीचर है कि ये खुद ब खुद इस तरह कर लेता है कि उस पैराग्राफ की बुलेट्स को कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इंटर प्रेस करता हूँ सेकंड बुलेट के अंदर, तो तीसरी खुद ब खुद बुलेट बन गई है। ठीक है, तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि if you don't know your 4 digit कोड, ठीक है,
اینڈ پاسورڈ. ٹھیک ہے, پلیز گیٹ اٹ فرام دا ایچ آر ڈپارٹمنٹ. تو اس طریقے سے ہم نے اس طرح کر لیا کہ ایک اور بلٹ بنا لیا. یہ انٹر کروں گا تو ایک اور بلٹ خود بخود بننا شروع ہو جائے گی, یعنی جتنے انٹر کریں گے اتنی بلٹ لسٹ بنتی جائیں گی. یہ تو بات تھی ہماری بلٹ لسٹ بنانے کی. بلٹ لسٹ کس طریقے سے بنانی ہے یہ دیکھیں. یہ یہاں سے کریں گے بلٹ لسٹ ختم, اور دوبارہ یہاں سے کریں گے تو ہماری بلٹ لسٹ بن جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہم بلٹ لسٹ بنا بھی سکتے ہیں اور ریموو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ طریقہ کار تھا ہمارا بلٹ لسٹ کا. ٹھیک ہے, تو یہاں تک تو بات تھی بلٹ لسٹ کی. اب ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ بلٹ لسٹ کا فارمیٹ چینج کرنا چاہتے ہیں, تو میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ یہاں ٹیپ کرتا ہوں تو بہت سارے آپشنس شو ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک ریسنٹلی یوز بلٹس, یہ بلٹس کی لائبریری ہے جو بلٹ ان ہے. ڈاکومنٹ کی بلٹس, ڈاکومنٹ کے اندر کون کون سی بلٹس یوز ہو رہی ہیں وہ ہے. لسٹ لیول ہے, دیکھیں یہ لسٹ لیول بھی چینج ہو سکتا ہے. یہ جس لیول کی بات کریں نئی بلٹس بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس طریقے سے میں یہاں سے بلٹس ساری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ اس مرتبہ بلٹس چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس مرتبہ میں یہ سرکل والی کو کس طریقے سے کرتا ہوں, میں آلو بلٹ سرکل سے کر دیتا ہوں. تو یہ ہمارے آلو سرکل آ گئے ہیں. تو اس طریقے سے ہماری بلٹ چینج ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو تھا ہمارا بلٹ کا ایک یعنی بلٹ چینج کرنے کا طریقہ. اب ہم بلٹ لسٹ کے لیول پر جاتے ہیں, یعنی یہ جو لیول شو ہو رہے ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, تو عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ہم بلٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ان کے اندر ایک لیول لانا چاہتے ہیں. جیسے یہ سیکنڈ بلٹ ہے, میں اس کے اس طرح کرنا چاہتا ہوں, ایک لیول پر لانا چاہتا ہوں. تو اس کو لیول میں چاہتا ہوں اس کے لیول چینج کرنا چاہتا ہوں. تو لیول چینج کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں بلٹ لسٹ کے اندر جاؤں گا اور یہاں سے چینج بلٹ لسٹ لیول یہ یہاں ٹیپ کر دوں گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کا اس طریقے سے بھی کر سکتا ہوں, یعنی یہ والا جو ہے انکریز انڈینٹ اور ڈیکریز انڈینٹ, اس طریقے سے بھی میں اس کی بلٹ لیول چینج کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے میں نے اس طرح کر لیا کہ اس کا بلٹ لیول چینج بلٹ لیول 2, یہاں لیول 2 پر میں نے اس بلٹ لیول کو لے آیا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ کافی ساری بلٹس لیول ہیں. ٹھیک ہے, ان پر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ یہ تیسری لائن ہے, اس کو میں کسی اور لیول پر لے کر جانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں اس کو تیسرے لیول پر لے کر جانا چاہتا ہوں. لیول یہ عموماً سب آرڈینیٹ لسٹوں کے لیے یوز ہوتا ہے, تو میں اس کو لیول 3 پر لے آتا ہوں. یہ دیکھیں ہماری لسٹیں تمام لیول 3 پر چلی گئی ہیں. تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے اپنی جو لسٹیں ہیں ان کے بلٹ لسٹیں ہیں ان کے لیول چینج کر لی ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی جو ہماری لسٹ ہے یہ لیول پہلا جو ہماری بلٹ ہے وہ لیول 1 پر ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری ہماری لیول 2 پر ہے, اور تیسری ہماری لیول 3 پر ہے. یہاں دیکھیں سب کے انڈینٹ, اس کا انڈینٹ یہاں ہے, اس کا انڈینٹ یہاں ہے, اور اس کا انڈینٹ یہاں ہے, یعنی بائی ڈیفالٹ اس کے انڈینٹ چینج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, 1.5 کا عموماً ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہم نے اس طرح کر لیا کہ اپنے جو تمام بلٹس ہیں ان کا کر دیا. ٹھیک ہے, اور اس طریقے سے میں نے اپنی بلٹس کا لیول چینج کر لی. اب میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ اس کو پہلے لیول پر لانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے میں سلیکٹ کر کے چین لسٹ لیول کر کے فوراً پہلے پر لے کر آ سکتا ہوں, لیکن میں اس کو پہلے پر لے کر نہیں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہاں تک تو بات ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, تو اب میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ ان کو پہلے لیول پر پروموٹ کرنا چاہتا ہوں. تو پروموٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں, تو میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ پہلی جو دونوں لسٹیں ہیں ان کو یہاں سے پروموٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہماری لسٹیں پروموٹ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ اس طریقے سے میں نے ان کا اس طرح کیا کہ ان لیول کو پروموٹ کر دیا. اب میں چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر میں کوئی اسپیشل قسم کے بلٹس بنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں چاہتا ہوں تینوں کے اوپر اسپیشل قسم کی لگاؤں. تینوں کے اوپر اسپیشل قسم کی لگانے کے لیے میں اس طرح کرتا ہوں کہ تینوں لسٹوں کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تینوں لسٹوں کو میں نے سلیکٹ کر لیا. ٹھیک ہے, تو میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ دوبارہ جاتا ہوں بلٹ لسٹ لیول میں, اور یہاں سے میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ ڈیفائن نیو بلٹس, یعنی ڈیفائن نیو بلٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہاں 3 آپشن ہیں, لیفٹ الائنمنٹ, رائٹ الائنمنٹ, یا یہ سارا کچھ. تو میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ سب سے پہلے سمبل, پکچر اور فونٹ. میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ فونٹ کے اندر فونٹ چینج کر سکتا ہوں, سمبل کے اندر میں سمبل چینج کر سکتا ہوں. تو میں پہلے سمبل چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اب میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ یہاں سے جا کر, ٹھیک ہے, ایک فونٹ ہے ونگڈنگس, وہ والا سلیکٹ کرتا ہوں. اس کے اندر میں نے بہت ساری تصویریں پڑی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے,
تو وہاں میں اس فونٹ پر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر مجھے بہت سارے آئٹمس مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس تک پہنچا ہوں تو یہاں سے میں اوپر سے سرچ بھی کر سکتا ہوں، تو میں ونگڈنگس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، ونگڈنگس میرے اوپن ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے اس کے کرسپونڈنگ ہے، تو میں اس سے مرتبہ کیونکہ میری فائل کا نام الارم ہے تو الارم والا سگنل، ٹھیک ہے، یہاں جو بیل والا ہے اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے دیکھیں تو یہ دیکھیں ہمارے تمام جو لسٹیں ہیں ان کے تمام کے سمبلس بیل والے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہم لوگوں نے اپنا ایک نئی بلٹ لسٹ ڈیفائن کر چکے ہیں۔ تو یہ ایڈ گیری ٹو کوئک ایکسیس ٹول بار یا ریموو وغیرہ ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں، تو اس طریقے سے ہم اپنی بلٹس نئی ریکگنائز کرا سکتے ہیں۔ میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ اس ساری کو بلٹ کو ابھی ریموو نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اگر کرنا ہو تو یہاں سے میں کر سکتا ہوں۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی جو بلٹ لسٹیں ہیں ان کو پکچرز پر لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو پکچرز پر لانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں دوبارہ وہیں سے جاؤں گا اور یہیں سے میں اس طرح کر لوں گا کہ ڈیفائن نیو بلٹ لسٹ، اور یہاں میں اس مرتبہ اس طرح کر رہا ہوں، پکچر کر رہا ہوں، تو پکچر پلیز ویٹ وائل وی لوڈ پکچرس، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ کوئی یعنی کوئی الارم ٹائپ کی کوئی پکچرس، ٹھیک ہے، سرچ کر لیتا ہوں، چلو کوئی بھی پکچر کر لیتا ہوں، یہاں سے میں کوئی الارم والی بلٹس سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ تو یہاں بہت ساری بلٹس پڑی ہوئی ہیں، میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ یہ والی چلیں، یہ بہت بڑی پیج ہے ویسے، میں یہ والی سلیکٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈاؤن لوڈ ہوگی خود بخود، اور اس کے بعد یہ خود بخود یہ دیکھیں اپلائی ہوگی ہے، یہ دیکھیں یہ تمام لسٹیں ہماری ہو گئی ہیں، کیونکہ چھوٹی ہیں اس لیے مجھے یہ الارم تھوڑا کلیئر نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ بقایا پکچر یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے الارم ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنی پکچرز والی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنی پکچرز کی مدد سے اپنی جو لسٹیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو بات تھی جہاں تک، ٹھیک ہے، کہ ہم اس کو کس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ ان سب بلٹس کی الائنمنٹ کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یعنی جو نیچے بلٹس کی سارا کچھ شو ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، تو یعنی ان کی جو کسی قسم کی بھی بلٹ ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ میں کرتا ہوں الائنمنٹ کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان دونوں کے درمیان سپیس آپ پہلے ایک مرتبہ کنسیڈر کر لیں گے کتنی سپیس ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس طرح کروں گا کہ ان لسٹوں کے اندر تھوڑی سی سپیس کو کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے تینوں لسٹوں کو سلیکٹ کر لیا، ٹھیک ہے، اور یہاں سے میں جا کر دوبارہ جاؤں گا اور ڈیفائن نیو بلٹس پر جاؤں گا، ٹھیک ہے، یہاں سے میں نئی بلٹس ڈیفائن کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ یہ جو ان کی الائنمنٹ ہے اس کو میں کر دیتا ہوں رائٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں اس کے اندر ایک ڈفرینس آ گیا، لیفٹ کروں گا تو تھوڑا سا کم ہوگا، سینٹر کروں گا تھوڑا زیادہ ہوگا، رائٹ پر تھوڑا سا اور زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے میں ان کے اندر تھوڑی سی بہت چینجز کر سکتا ہوں۔ تو میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ اس کو کروں گا تو ان کے اندر الائنمنٹ کا دیکھیں تھوڑا ڈفرینس ہے، دیکھیں ڈفرینس کتنا پڑا ہے۔ تو اس طریقے سے میں ان کے اندر تھوڑی سی الائنمنٹ کا ڈفرینس کر سکتا ہوں۔ تو دوستو یہ تو ہمارا دوسرا تھا ٹاپک تھا بلٹ لسٹ کا۔ انشاءاللہ میں اس طرح کروں گا کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بلٹ لسٹ کے بعد جو ہماری نمبر لسٹ ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا، ٹھیک ہے، اس پر میں تھوڑا سا ٹائم لگاؤں گا کہ بلٹ لسٹیں کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان بلٹ لسٹوں کی مدد سے ہم اس طرح کریں گے کہ اپنے نمبر لسٹوں کی مدد سے ہم یعنی سیکوینس کے اندر جو ہماری لسٹیں ہوتی ہیں ان کو کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نمبر لسٹ کو کر کے اپنے جو ملٹی لیول لسٹ ہے اس کی طرف بڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔